فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صلاتکم علی محرزۃ لدعائکم ومرضات لربکم وزکاۃ لاعمالکم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا اور تمہارے رب کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ ایک درود ہے، اب بلیسنگز اور بینیفٹس کتنے ہیں کہ فرمایا دعاؤں کی حفاظت کرنے والا ہے درود پاک، اللہ کو راضی کرنے والا ہے اور اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ برسے گی رحمت شہ ابرار بالیقین، برسے گی رحمت شہ ابرار بالیقین، مٹ جائے گا گناہوں کا کاجل درود پڑھ، عشق نبی میں جھوم کے پڑھتے رہو مدام، گرچہ کوئی کہے تجھے پاگل درود پڑھ، دنیا کی الجھنوں سے ملے گی تجھے نجات، گر چاہیے نجات مسلسل درود پڑھ۔ تو آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ہم قرآن پاک کی کچھ آیتوں کو سنتے ہیں اور ان آیتوں سے ملنے والا میسج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج قرآن پاک کا پارہ ہے 11 سورہ یونس، آیت نمبر 87 کی تلاوت سنیں گے اور اس کے تحت کچھ میسج آف قرآن انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ ایک ایسی کمال کی آیت ہے کہ اس آیت میں ہم سب کو اپنے گھر کا انوائرمنٹ کیسا رکھنا ہے وہ گائیڈ کیا گیا ہے۔ آج گھر کی ڈیزائننگ کیسی ہو، گھر کی کلر اسکیم کیسی ہو، گھر کا فرنیچر کیسا ہو، ایمبیانس کیسا ہو، ایلیویشن کیسا ہو، اس پر بہت ڈسکس ہوتی ہے۔ گھر کے اندر ماحول کیسا ہو، گھر والوں کا آپس میں انٹریکشن کیسا ہو، ہماری شریعت، ہمارا قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ایکچولی دس از ٹوڈیز ٹاپک، ٹھیک ہے۔ اب ذرا پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ اور نماز قائم رکھو اور مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ یہ قرآن نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے جو یوں سمجھیے آرڈر دیا یا اس کی گائیڈ لائن دی، وہ کیا ہے انشاءاللہ اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ کریم کی ہمارے پاس ہم پر کروڑوں نعمتیں ہیں، ایک اہم ترین نعمت ہمارا گھر بھی ہے۔ گھر چاہے جھوپڑی کی صورت میں ہو، محل ہو یا چھوٹا ہو، بڑا ہو، عالی شان گھر ہو، گھر آخر گھر ہی ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک جب بستر پر تشریف لاتے تو کتنی خوبصورت دعا ہے وہ فرماتے ہیں۔ یہ دعا بھی ہے اور ہم سب کے لیے میسج بھی ہے۔ اللہ کے نبی دعا فرماتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا۔ ترجمہ کیا ہے؟ سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا، ہماری ضرورت پوری فرمائی اور ہمیں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ کتنے ایسے ہیں جن کے پاس بقدر کفایت اسباب نہیں، کتنے ایسے ہیں کہ جن کا کوئی گھر نہیں ہے۔ یہ گھر ملنا، بلے آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، کہیں بھی رہتے، چھت ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جو بے گھر ہیں، فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں۔ کیا ہم نے اس بات پر کبھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے ہمیں گھر دیا ہے، ہمیں بے گھر نہیں بنایا؟ گھر بہت بڑی نعمت ہے۔ کچھ لوگ جو ٹریول کرتے ہیں، میری بات جلدی سمجھ جائیں گے، ہم دنیا بھر میں ٹریول کر لیں، آپ پنجاب جائیں، کسی شہر جائیں یا دنیا میں کہیں ٹریول کریں، جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ 5 اسٹار ہوٹل میں رہیں،
بہترین گھروں میں رہیں، مگر جو لطف اور سکون اپنے گھر آ کر ایک انسان کی فیلنگ بنتی ہے کہ میں اب اپنے گھر میں ہوں، بے شک وہ گھر چھوٹا سا ہو، چھوٹا سا بستر کیوں نہ ہو، وہ کہتے ہیں نا جیسی نیند اپنے بستر پر آتی ہے وہ دنیا میں آپ کو کسی بھی لگژری گھر پہ بھی یا کسی بھی نرم بستر پر نہیں آتی. ایسا ہی ہے، یہ نعمت ہے. اپنے گھر میں آ کر بندہ ایک سیکیورٹی فیل کرتا ہے. اب ذرا اس بات کو سمجھیے کہ اللہ کریم نے ہم پر احسان کتنے کیے ہیں. اس دنیا میں کتنے جانور، موذی کیڑے، سانپ، بچھو، شیر جو انسانوں کو تکلیف پہنچانے والے ہیں، اگر وہ ہمارے گھروں کی طرف، ہمارے محلوں میں آ جائیں تو کتنا بڑا مشکل ہو جائے گی، گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے گا نا. مگر کوئی تو ہے نا جس نے ان سب کو ہماری آبادیوں سے روک رکھا ہے. رائٹ لیفٹ کئی جگہوں پر یہ جانور پائے جاتے ہیں، آس پاس جنگلات ہیں شہروں کے آس پاس، مگر وہ آبادیوں کی طرف نہیں آتے. یہ اللہ کریم ہے جس نے ان آفتوں، بلاؤں، ان مشکلوں کو ہمارے گھروں سے، ہماری سوسائٹی سے روکا ہوا ہے. ہم اپنے گھروں میں سکون پاتے ہیں، مگر کیا کبھی اس سکون کا شکر ادا کیا ہے؟ نبی پاک کی اس دعا کا ایک جو چھوٹا سا حصہ ہے نا، اس کو بار بار پڑھتے رہا کریں. الحمدللہ الذی کفانا و آوانا. مل کر پڑھ لیں، الحمدللہ الذی کفانا و آوانا. اس کا معنی کیا ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جس نے ہماری ضروریات پوری فرمائی اور ہمیں ٹھکانہ عطا فرمایا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنے گھر میں اور برکتیں نصیب فرما، ہمارے گھر میں ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں پر رحمت کی نظر فرما. اے اللہ دنیا میں ٹھکانہ دیا ہے، جنت میں بھی ٹھکانہ عطا فرما. شکر ادا کرو گے نا، کہتے ہیں نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور عطا کروں گا. جو بڑے بڑے گھروں میں رہ کر بھی کچھ لوگ ناشکرے ہیں اور کچھ چھوٹے سے بستر پر سو کر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. کمال تو یہ ہے نا کہ شکر زبان پر ہو، شکوہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب جو ٹاپک ہے ایکچولی کہ گھر کے اندر کا ماحول یہ کتنا ضروری ہے، اچھا ہونا، نیک ماحول ہونا. نبی پاک کی حدیث ہے سلامت الرجل فی الفتنہ ان یلزم بیتہ. فرمایا فتنوں میں سلامتی کی راہ یہ ہے کہ بندہ اپنے گھر کو لازم پکڑ لے. ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے فتنوں کا ذکر کیا تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نجات کیسے ہوگی جب فتنوں کا دور آ جائے گا، قیامت کے قریب فتنوں کا دور ہوگا. تو نبی پاک نے ایک فارمولہ دیا. آقا نے فرمایا املک علیک لسانک، جب فتنے پھیل جائیں تو 3 کام کرنا، ٹھیک ہے؟ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہیں کافی ہو، زیادہ باہر نہ نکلو، گھر کے اندر وقت گزارو. پھر فرمایا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی خطاؤں پر آنسو بہاتے رہو. فتنوں کا دور ہو تو اپنی زبان قابو میں رکھنی ہے، اپنے گناہوں پر رو رو کر معافی مانگتے رہیں اور اپنے گھر میں رہیں. اچھا یہ تو حدیث پاک ہے. اب علماء فرماتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے معاشرے کے لحاظ سے یہ حدیث اس طرح امپلیمنٹ نہیں ہو پاتی، کیونکہ آج کئی لوگوں کے گھروں کا ماحول ایسا ہے کہ بندہ باہر رہے تو شاید فتنوں سے بچا رہے. گھر کے اندر لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، امن و سکون نہیں ہے. گھر میں پہنچتے ہی دروازہ بند کر کے انسان وہ گناہ کر رہا ہے کہ جو باہر نہیں کرتا. باہر پورا دن بعض اوقات کام کاج میں بیزی ہے تو ان گناہوں کا موقع نہیں مل رہا، مگر گھر کے اندر جا کر جب اپنے روم میں ہے تو اب جناب اس کو وہ کچھ کرنے کا موقع مل رہا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے. نبی پاک تو فرما رہے فتنوں کے دور میں گھر کو لازم پکڑ لو. مگر کیا گھر ایسا بنایا ہم نے کہ جو فتنوں سے محفوظ ہو؟ کئی گھر ایسے ہیں جہاں غیبتوں کا بازار ہے، کئی ایسے ہیں جہاں ماں باپ کے ساتھ بچوں کی بدتمیزیاں ہیں، کئی ایسے ہیں جہاں بھائی بہن ایک دوسرے کے خلاف بیٹھے ہیں. گھر کے اندر جاتے ہی جناب فیملی کے اندر ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ وہاں ایک دوسرے کی غیبتیں ہو رہی ہیں. نہیں، گھر تو فتنوں سے بچنے کی جگہ تھی، گھر تو سکون کی جگہ تھی. گھر تو ایسا ہونا چاہیے کہ گھر میں جائے تو بندہ سوچے میں رحمت والی جگہ پر آ گیا ہوں. مگر کیا ہم نے اپنے گھر کے انوائرمنٹ کو ایسا بنایا کہ جس کو اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا؟ آپ کو پتہ ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے جنہیں سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے. مگر کچھ مجرم وہ ہوں گے جن سے رب ناراض ہوگا، اس کو اس کے الٹے ہاتھ میں پیٹھ پیچھے اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا اور یہ بندہ اس دن موت مانگے گا مگر اسے موت ملے گی نہیں. پھر اسے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا. اس شخص کا جرم پتہ کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے انہو کان فی اہلہ مسرورا، یعنی بے شک وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا.
گھر والوں میں خوش تھا، یہ جرم تھا۔ اس کی تفسیر میں علماء نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر کے اندر خواہشوں، شہوتوں، غرور و تکبر میں مبتلا رہتا تھا، گھریلو خوشیوں میں ایسا مگن تھا کہ آخرت کو بھول چکا تھا۔ لہٰذا نہ خود اس نے اچھے عمل کیے، نہ گھر والوں کو اچھے اعمال کی ترغیب دلائی، یوں ہی گناہوں میں مصروف رہ کر موت کے گھاٹ اتر گیا۔ آج کتنے ایسے ہیں جن کے گھروں میں نمازیں ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کے گھروں میں عبادت ہے، گھر والوں کی کیا دین کی طرف کوئی تبلیغ کی، کیا گھر میں نمازوں کا ماحول ہے، یا کیا بچوں میں قرآن و سنت کی ترکیب ہے، یا گھر کے اندر کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اب بھی ایسے کئی گھر ہیں جن کے گھروں میں اسلامی تہوار آتا ہے تب بھی بچوں کو، فیملی کو پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں مگن ہے، اور جو گھر کا سربراہ ہے اس کو بھی اس کی فکر نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مسلمان گھرانے کا واقعہ بتاتا ہوں، لیکن انفارچونیٹلی جتنا تیزی سے ہمارے وطن میں ماڈرنزم اور دین سے دوری والا ماحول بنتا جا رہا ہے اور گھر کے بڑوں کو فکر بھی نہیں ہے۔ یو کے کا واقعہ، ایک بھائی ٹریول پر گیا، والد کی طبیعت خراب تھی تو واپس آیا، تو کچھ دنوں بعد واپس آیا، والد صاحب گھر میں نہیں تھے، چھوٹا بھائی تھا جو اپنی گیمز میں اور اپنے موبائل میں اور کمپیوٹر میں، جو آج کا ایک نوجوان کا سٹائل ہے کہ لگا رہتا تھا۔ تو کہا والد صاحب کہاں ہیں؟ کہا والد صاحب کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو کہا مجھے انفارم کیوں نہیں کیا؟ کہا آپ بزنس ٹرپ پہ تھے۔ میں نے کہا کیا ضرورت ہے ڈسٹرب کرنے کی، فیونرل کرنا تھا، ان کا آخری رسومات ادا کرنی تھی، میں نے کر دی۔ تو کہا تم نے کیسے آخری رسومات ادا کی؟ جنازہ کدھر ہوا؟ کون سے قبرستان میں دفنایا؟ تو کہا جنازہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ میں تو گوگل پہ گیا، سرچ کیا کہ فیونرل کیسے ہوتا ہے، کسی کا ڈیتھ ہو جائے تو واٹ وی ہیو ٹو ڈو۔ تو گوگل نے مجھے 4-5 آپشن دیے، میں نے سب سے سستا والا جو آپشن تھا ان پر کال کیا، وہ آئے اور ابو کو لے گئے، بس فنش۔ تو اس نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ آپ کو پتہ کیا ہوا اس مسلمان والد کے ساتھ؟ جب سرچ کیا کہ کس فیونرل والے کو دیا ہے، تو جو سب سے سستا آپشن تھا کہ وہ میتوں کو آگ لگایا کرتے تھے۔ اس کو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ جنازہ کچھ ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا تھا غسل میت ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ جناب قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے۔ میں مسلمان گھرانے کی آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں جو میں نے خود جا کر سنا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اس بچے کا قصور تو تھا، مگر کیا والد کا قصور نہیں تھا؟ اس کا مطلب والد کسی جنازے میں بیٹے کو لے کر نہیں گیا ہوگا، اس والد نے موت اور قبرستان کے بارے میں، تدفین اور غسل کے بارے میں نہیں بتایا ہوگا۔ ہر چیز بچوں کو دلا دی مگر نہ سکھایا تو دین نہ سکھایا۔ میں اور آپ دنیا سے جانے والے ہیں، ہم سب نے مرنا ہے، اور اس والد کی قسمت کتنی پیاری ہوگی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، اس کے لیے ایصال ثواب کرے، مگر یہ سکھائیں گے تو کریں گے نا۔ ہمارے بچے تو زندگی میں ہمارے سامنے نماز نہیں پڑھ رہے، ہمیں ٹینشن نہیں ہے۔ میں سچ بتاؤں آپ کو، زندگی میں کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں، اپنے بچوں کو کسی طرح 5 وقت کا نمازی بنا جائیے گا۔ پہلے تو خود بننا پڑے گا نا اس کے لیے۔ والد وہ بچہ دیکھتا ہے ابو رمضان میں نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد تو میرے والد بھی جمعے کی پڑھ لے تو بڑی بات ہے، تو بچے کو بھی آپ ایکچولی ہم اپنے بچوں کو پریکٹیکلی پریکٹس کرا رہے ہیں کہ بیٹا نماز تو جمعے کی پڑھنی ہوتی ہے، باقی ضروری نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں ہم خود تو دین سے دور کر رہے ہیں، ہم نے گھر میں کون سا ماحول بنایا ہے؟ ورنہ یقین کریں خوش نصیب ہے وہ والد، اگر اس کی اولاد نمازی بن جائے نا، تو آپ کہیں نہ کہیں کہ بیٹا مرنے کے بعد دعا کرنا، وہ دن میں 5 بار باوضو ہو کر قبلہ رو بیٹھ کر اتحیات کے عالم میں کئی بار کیا کہے گا؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہائے، اور کیا چاہیے اس والد کو قبر میں کہ فجر ہو تو اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، اس کے بچے دعا کر رہے ہیں اے اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، ظہر میں دعا کر رہے ہیں، عصر میں دعا کر رہے ہیں، مگر گھر میں نمازوں کا ماحول ہی نہیں ہے۔ عید کی نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، اب تو جمعے کی نماز بھی لوگوں کی سنا ہے قضا ہونے لگ گئی ہے۔ Nobody have tension، اپنے لیے بھی ٹینشن نہیں ہے، بچوں کے لیے بھی نہیں ہے۔ قرآن کی یہ آیت پکار کر کہہ رہی ہے کہ گھر بناؤ اور اس گھر میں نمازوں کا اہتمام کرو۔ خدا را اپنے گھر کے ماحول پر توجہ دیجیے، یہ سرمایہ ہے، یہ اولاد، یہ فیملی، یہ گھر، یہ ہمارا پھل ہے۔ اگر گھر میں قرآن و حدیث اور نمازوں کا معاملہ ہوگا تو سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن نے کیا کہا کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ، ناٹ اونلی مکانات، ڈیفنس میں گھر ہونا چاہیے، فلاں سوسائٹی میں گھر ہونا چاہیے، یہاں تک تو ہماری پلاننگ ہے کہ گھر اچھا ہو، بیوٹیفل سوسائٹی میں ہو۔ آگے قرآن کہتا ہے وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ، اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ اور نماز قائم رکھو، اور جو یہ کرتا ہے اس کو کیا ملے گا؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن کہتا ہے مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ۔
خوشخبری ملنی ہے، رحمتیں ملنی ہیں، عافیتیں ملنی ہیں اگر گھر میں نمازیں ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، فرمایا کچھ نماز گھر میں بھی پڑھا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بنا دو۔ اس کا مطلب بیوٹیفل ہاؤس ہے، ایکسٹرا ایمبیانس ہے، شاندار فرنیچر ہے، سب کچھ ہے میرے اور آپ کے گھر میں، سٹینڈ بائی جنریٹرز ہیں، اور اگر نماز نہیں ہے نا تو وہ گھر قبرستان ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں اتنا لگژری گھر کو قبرستان، نبی پاک فرما رہے ہیں کہ گھر میں نمازیں پڑھو۔ یہ مردوں کے لیے تو یہی حکم ہوگا کہ مسجد میں آ کے پڑھیں، مگر کچھ نوافل گھر میں بھی پڑھیں، کبھی اشراق چاش پڑھیں، کبھی تہجد پڑھیں، کبھی دیگر نماز کے نوافل پڑھیں، مگر خواتین گھر کی، بچے، یعنی گھر میں اللہ کرے ایسا ماحول ہو کہ جب نمازوں کا وقت آئے تو ایک کمرے سے تلاوت کی آواز آ رہی ہو، کہیں سے نمازوں کی پتہ چل رہا ہو۔ ماشاءاللہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو گھر جاتے ہوں تو گھر والے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور جگہ پیارے آقا فرماتے ہیں اقربوا بیوتکم ببعد صلاتکم، یعنی کچھ نمازوں کے ذریعے اپنے گھروں کی عزت بڑھاؤ۔ آپ چاہتے ہیں نا گھر کی عزت بڑھے، اے ہے جس گھر میں نمازیں ہوتی ہیں نبی پاک نے فرما دیا تو حق ہے اس گھر کی پورے محلے میں عزت ہو جائے گی۔ آج بھی دیکھیں علماء کے گھر، امام صاحبان کے گھر لوگ دعا کروانے آتے ہیں، گھر میں نمازیں ہو رہی ہیں نا، عبادت ہو رہی ہے، اللہ اس گھر کو ممتاز کر دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ایکسٹرا لائٹ لگاؤں گا، ذرا خوبصورت ایلیویشن کروں گا، ذرا ہٹ کے ڈیزائننگ کروں گا تو وہ سب سے مشہور ہو جائے گا، نہیں، عزت دینے والا رب ہے، اور اللہ کے سب سے معزز بندے ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر عزت والے کون ہیں؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ کچھ نمازوں کے ذریعے اپنے گھروں کی عزت بڑھاؤ۔ نماز کے بارے میں ایک اور حدیث سنو، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ مجھے بتائیں نا ہمارے گھر کے پلر نکال دیں تو گھر تو گر جانا ہے نا، یہ تو ایمان کا پلر ہے، مگر اس کی فکر نہیں ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا کرنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کیجیے، انہیں وقت دیجیے۔ آج کل جو ماحول ہے، میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، ہر تھوڑے دنوں بعد آپ کو سوشل میڈیا پر نیوزز مل رہی ہیں، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا میں نیوز ملتی ہیں کہ فلاں بچے نے فلاں کام کر دیا، فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، فلاں نے فلاں کو جلا دیا، فلاں اسکینڈل میں پکڑا گیا، فلاں جناب منشیات میں معاملات میں آ گیا، فلاں ڈرگز کا کام کر رہا ہے، فلاں کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کیا کچھ کر رہا ہے، اسکیمز کر رہا ہے۔ یہ ہمارے علاقے میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے ملکوں میں ہو رہا ہے نا، ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ یہ آگ میرے گھر میں جب آئے گی پھر غور کروں گا؟ اس سے اندازہ کیجئے، یہ سمٹمز ہوتے ہیں، یہ اشارے ہوتے ہیں کہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے۔ ماں باپ کو فکر نہیں کہ بچے گھر میں کیا کر رہے ہیں۔ اتنی دوری مت رکھیں اپنی فیملی کے ساتھ، یاد رکھیے کوئی بڑا ڈیزاسٹر ہو اس سے پہلے آنکھیں کھولیے نا، ہماری بچی کہاں جا رہی ہے، ہمارا بیٹا کہاں جا رہا ہے، وہ کس سے مل رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اپنے بچوں کے تم دوست بن جاؤ اس سے پہلے کہ کوئی ایسا دوست بن جائے جو اس کی آخرت اور دین اور دنیا سب برباد کر دے۔ بہت برا حال ہے، پلیز تھوڑا وقت دیجیے۔ اچھی تربیت، یہ تربیت نہیں ہے کہ آپ بھی نماز قضا کر رہے ہیں اور بچے بھی نماز قضا کر رہے ہیں، آپ بھی نمازی بنیں، ہم بھی نیک بنیں، آپ بھی ماشاءاللہ تلاوت کی طرف آئیں، بچوں کو ایسے پروگرامز میں لے کر آئیں، بیانات میں لے کر آئیں، مدنی چینل گھر پہ بیٹھ کے دکھائیں۔ ہم آپ کی سپورٹ چاہتے ہیں، اور یہ کیوں چاہتے ہیں؟ تاکہ مسلمانوں کے گھر جنتی گھرانے بنے نا۔ اب آخر میں ایک دعا سن لیجئے، آمین بھی کہیے گا، ہو سکے تو یاد کر لیں، ہو سکے تو ہر نماز کے بعد یہ دعا کریں، اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، آمین۔ نبی پاک یہ دعا کرتے تھے۔ تو اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے دعا بھی کریں، لیکن یہ سب چیزیں بدلیں گی کیسے؟ جب ہم بدلیں گے، ہم اچھے ماحول میں آئیں گے۔ میں آپ کو آفر کرتا ہوں، مردوں کے لیے اجتماع الگ کرتی ہے، خواتین کے لیے اجتماع الگ ہیں، بچوں کے لیے مدرسے الگ ہیں، اسکولز اسلامک الگ ہیں، انسٹیٹیوٹس الگ ہیں۔ ہم اگر بدلنا چاہتے ہیں اور فیملی کو بدلنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو اپنی مغفرت کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں، دیر از اے وے۔ آئیے اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اللہ پاک ہم سب کے گھرانوں کو جنتی گھرانہ بنا دے۔ اس کو پلیز سیریس لیجئے گا، اپنے بچوں سے، اپنی فیملی سے اچھے کنیکشن کا وقت دیجئے گا، اور انہیں کسی طرح دین کی طرف آہستہ آہستہ لانے کی کوشش کریں۔ سختی نہیں کرنی ہے، پیار محبت سے جو ایک انداز ہے اچھے انداز سے کیجئے، انشاءاللہ اللہ کرے گا وہ دن آئیں گے کہ یہ بچے، یہ فیملی، یہ ہمارا گھر ہم سب کی آنکھوں کا نور اور حقیقی گھر بن جائے گا، کہ جس کو نبی پاک نے فرمایا کہ گھروں میں نمازیں ہوں، گھروں میں عبادت ہو، گھروں میں تلاوت ہو۔ اللہ ہمارے گھرانوں کو ایسا گھرانہ بنا دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔